العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کافروا اگر تم بات مانو گے کافروں کی یردوکم علی اعقابکم تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں پھر کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین تو تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر کے۔ ہوا یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین مکہ نے حملہ کیا، آپ خود بھی شدید زخمی ہو گئے، تو ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 آدمی شہید ہوئے، کافی تعداد میں زخمی ہوئے۔ تو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور جنگ کا نقشہ تبدیل کیا، صحابہ اکرام کے حوصلے بڑھے۔ ابو سفیان نے چڑھنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے پتھراؤ کیا تو وہ واپس لوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ برابر کر دیا۔ تو یہ منافقین اور دوسرے لوگ عام مسلمانوں کو یہ کہنے لگے، دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تو وہ زخمی نہ ہوتے اور تمہارے بندے اتنے شہید نہ ہوتے اور تمہیں نقصان اٹھانا نہ پڑتا۔ تو اس طرح کے طرح طرح کے خیالات اور وہم و گمان مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے لگے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والوں میں سے ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو ہوا یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف گئے تو آپ نے پھر یہ سوچا کہ ان کا تعاقب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان پھر واپس لوٹ آئے۔ تو 70 آدمی تیار ہوا ان کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کے پیچھے جانے کے لیے کافروں کے۔ تو یہ امراء الاسد تک یہ قافلہ گیا، اور قبیلہ خزاع یہ مسلمانوں کا حلیف تھا اور خیر خواہ تھے یہ لوگ، لیکن مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے۔ ان کا سردار معبد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے ساری صورتحال کا پتہ چلا کہ مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس یہ لوٹا تو ابو سفیان کو پھر خیال آیا کہ جب ان کے اتنے لوگ مارے گئے، اتنے زخمی ہوئے، کیوں نہ ایک اور حملہ کیا جائے اور انہیں ختم کر دیا جائے۔ تو یہ واپس آیا مقام روحا تک، تو وہاں معبد ان کے ساتھ ملا۔ تو اس نے ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ معبد میرا خیر خواہ ہے۔ معبد سے جب یہ بات چیت کی کہ میں مدینہ کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ختم کر دوں، تو معبد کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا لشکر تیار کیا ہے جس کے اندر تازہ دم نوجوان ہیں جو پہلے شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ بالکل چل پڑے تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رعب ڈالا اور واپس چلا گیا اور دوبارہ یہ حملہ نہ کر سکا۔ تو جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کر لیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا رعب ان کے دشمنوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھے۔